بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دور میں پاکستان کو یکتا اور یگانہ ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل دیے جاتے تھے۔ اسے کلمہ کی بنیاد پر بننے والا واحد ملک کہا جاتا تھا۔ اسے رمضان کی مبارک ساعتوں میں معرض وجود میں آنے والا ملک کہا جاتا تھا۔ اس کے قیام کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی اور لاکھوں کی ہجرت کے حوالے دیے جاتے تھے۔ اسے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی ڈھال اور پشتی بان کہا جاتا تھا۔ یہ تو اس کے نظریاتی امتیازات ہوا کرتے تھے، جغرافیائی امتیازات کی بھی ایک طویل فہرست ہوتی تھی۔ اس کے اندر 4 موسموں، سمندروں، صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کے تنوع کے حوالے دیے جاتے تھے۔ جس کے ایک سرے پر جھلسا دینے والی لو چلتی ہے تو دوسرے کونے میں ہڈیوں کا گودا جما دینے والی سردی پڑ رہی ہوتی ہے۔ قیمتی اور انواع و اقسام کی معدنیات کے ذخائر کے حوالے اس کی انفرادی شان کو مزید بڑھانے کے لیے بیان کیے جاتے تھے۔ وقت یوں پلٹا کہ یہ ساری حقیقتیں بے معنی سی ہو کر رہ گئیں۔ ایسا نہیں کہ ان میں کوئی بھی حوالہ بے جواز اور بے بنیاد ہو۔ ہر دعوے کا غالب حصہ حقیقت سے قریب تر ہے، مگر اس سب کے ہوتے ہوئے اب پاکستان کے یہ سب امتیازات پس منظر میں چلے گئے ہیں اور پاکستان دنیا میں کئی نئے حوالوں سے سامنے آ رہا ہے، جن میں سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت جو معاشی دیوالیہ پن کی دہلیز پر کھڑی ہے، 25 کروڑ انسانوں کی آبادی کشکول لیے کبھی عالمی اقتصادی اداروں کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوتی ہے تو کبھی پڑوسی ملکوں کے دارالحکومتوں میں بینکوں کے میں تبرکن رکھنے کے لیے پیسے مانگتی پھرتی ہے۔ دنیا کا واحد ملک جہاں حکمران طبقات کا شمار دنیا کے سینکڑوں بڑے امیر اور سرمایہ دار افراد میں ہوتا ہے، مگر ریاست غربت کی گہرائیوں میں گم ہوتی جا رہی ہے، جس کے امیروں کی دولت دنیا بھر کی معیشتوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے، مگر ملک کی اپنی رگیں چند ارب ڈالر کے ادھار پر قائم ہے۔ انسانی حقوق اور سیاسی نظام کے حوالے سے تماشوں کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ حد تو یہ کہ برطانیہ میں ہنگاموں کا باعث بننے والی فیک نیوز کا ایک کردار بھی پاکستان سے برآمد ہو گیا۔ بتایا گیا کہ ملزم فرحان آصف ایک نیوز پلیٹ فارم کے لیے کام کرتا ہے۔ فرحان آصف نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے ایک خبر پوسٹ کی اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خبر اس قدر وائرل ہو جائے گی۔ خبر یہ تھی کہ برطانوی شہر ساؤتھ پورٹ میں 3 بچوں کو قتل کرنے والا تارک وطن ہے جو کشتی کے ذریعے برطانیہ پہنچا ہے۔ سفید فام انتہا پسند ذہن جو پہلے ہی لیبر پارٹی کی جیت سے خوش نہیں تھا، شاید اسی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ 1 سال قبل لانچ کے ذریعے داخل ہونے والا تارک وطن کہنے کے بعد شاید خبر بریک کرنے والوں کو مزید کسی کام کی ضرورت نہیں تھی۔ سفید فام انتہا پسندوں نے اس ادھوری خبر سے ملزم کا خاکہ بھی تراش لیا، اور جو تصویر بنی وہ کسی مسلمان کی تھی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ انسانی حقوق سے محروم اور بے روزگاری سے تنگ مسلم عوام ہی لانچوں کے ذریعے لٹک کر یورپ میں داخل ہوتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، برطانیہ میں مسلمان مخالف ہنگامے پھوٹ پڑے اور مسلمانوں کے گھروں، املاک اور مساجد کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ خبر پاکستان سے چلی اور BBC کے مطابق اس کی تشہیر برطانیہ کے کرائم ویب چینل نے شروع کر دی۔ یہ چینل کرائم کی خبریں جمع کر کے سوشل میڈیا سے پیسے کماتا ہے۔ یوں ایک غلط خبر سے نہ صرف یہ کہ برطانیہ کا بہترین سماجی تانا بانا ادھڑتے بچ گیا، بلکہ لیبر پارٹی کی حکومت بھی قائم ہوتے ہی ایک دلدل میں دھنسنے سے بال بچ گئی۔ برطانیہ میں قوموں اور مذاہب کے درمیان بہترین سماجی ہم آہنگی ہے۔ مسلمان اس معاشرے کا ایک متحرک اور لازمی جزو ہیں۔ وہ بلا خوف و خطر اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہیں، جن نظریات اور آزاد رویوں کا مظاہرہ کرنے پر وہ اپنے آبائی ملکوں میں دہائیوں جیل میں سڑ سکتے ہیں، برطانیہ میں وہ ان کا اظہار پرسکون انداز میں کرتے ہیں، اور دوسرے روز کوئی انہیں غائب کرنے بھی دروازے پر آن موجود نہیں ہوتا۔ اس بہترین ماحول کو خراب کرنے کا باعث بننے والی خبر کا
کوئی نہ کوئی تعلق پاکستان سے نکلے گا، کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بعد میں یہ حقیقت کھلی تو معلوم ہوا کہ نابالغ ملزم کا تعلق روانڈا کے عیسائی گھرانے سے ہے، جو پیدائشی برطانوی شہری ہے۔ 9/11 کے بعد جب پاکستان کو دنیا بھر میں دہشت گردی برآمد کرنے والی ایک فیکٹری کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، جب بھی کسی مغربی ملک میں واقع ہوتا تو دنیا بھر میں پھیلے پاکستانیوں کی سانسیں اٹک جاتی تھیں اور وہ بے ساختہ دعائیں مانگنے لگتے کہ خدا کرے اس میں کوئی پاکستانی ملوث نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد پاکستانیوں کو سبز پاسپورٹ کی مزید بدنامی اور بے توقیری کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس دور میں بیرونی دنیا میں عام پاکستانی سماجی طور پر اپنی شناخت چھپانے پر مجبور ہوا کرتے تھے۔ وہ کہانی خدا خدا کر کے ختم ہو گئی تھی، مگر ایک ایسے قصے میں پاکستانی شہری کا نام نکل آیا جس کے ساتھ پاکستان کا کوئی لینا دینا سرے سے ہی نہیں تھا۔ پاکستانی معاشرہ اپنی حالت زار اور رویوں کے باعث راکھ کا ایک ڈھیر بن چکا ہے، جس کو گلستان بنانے کے لیے کسی مسیحا نفس اور کسی رجل رشید کے دستے شفا کی ضرورت ہے۔ پاکستان آج جن حوالوں سے یکتائے روزگار یعنی دنیا میں منفرد، اکیلا اور واحد ہے، اس کا خواب کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اب یوم آزادی پر باجے بجانے سے بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ اب معاملہ دستے شفا اور ہیلنگ ٹچ تک پہنچ گیا ہے۔